بھی آپ کو اہم خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر نے یہ پہلا خط لکھا ہے۔ امریکی صدر کا نومنتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ خط میں کہا کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ دنیا اور خطے کو درپیش اس وقت کے حالات میں اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکی صدر کا صحت عامہ کا تحفظ، معاشری ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے جسے مل کر فروغ دیتے رہیں گے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی بہتری کے لیے ہم اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے، مزید مضبوط کیا جائے گا۔ امریکی صدر کے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں لکھا کہ دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس خط میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان استوار قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے۔ یہ خط لکھا گیا ہے جو بائیڈن کی جانب سے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق ساجد بتائے گا اس خط سے متعلق مزید کیا کہا گیا ہے صدر جو بائیڈن کی جانب سے؟ جی، اس خط کی تفصیلات وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا تارک کی طرف سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں اور یہ طویل عرصے بعد کسی امریکی صدر کا خط ہے جو کہ پاکستانی وزیر اعظم کو لکھا گیا ہے۔ اس خط میں امریکی صدر جو بائیڈن نے جو ہے وہ منصب سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پھر وہ لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں اہم ہے۔ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے جسے مل کر فروغ دے گے۔ پھر امریکہ جو پاکستان گرین الائنس فریم ورک ہے اس سے ماحولیاتی بہتری کے لیے اتحاد کو مضبوط کرے گا۔ پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب سے اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے بھی پرعزم ہے۔ یہ بھی کہا گیا امریکی صدر کی جانب سے کہ دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو قریبی رشتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان ان کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ جی صدیق ساجد، یہ بھی بتائے گا کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ خط، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصب سنبھالنے کے بعد پہلا خط ہے جو بائیڈن نے لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام؟ نہ صرف یہ شہباز شریف کو پہلا خط ہے بلکہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ کوئی امریکی صدر کا کسی پاکستانی حکومتی سربراہ کو جو ہے وہ خط جو ہے اس قسم کا موصول ہوا ہے اور یہ بڑا اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ اس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبہ جات میں جو اس وقت تعلقات ہیں اس کو امریکی صدر نے مضبوط بنانے کا جو عزم ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ پھر جو دونوں ممالک کے عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو شراکت داری ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ اور ایک چیز جو اور ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو یہ جو خط ہے جس پہ جو صحت کا شعبہ ہے، معاشی ترقی، تعلیم جس کے لیے یو ایس ایڈ کے لیے پاکستان کو امداد ملتی ہے اور پھر جو ماحولیاتی بہتری جو اپنا جس کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو نقصانات ہو رہا ہے جس میں یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک گرین الائنس۔ ٹھیک ہے صدیق ساجد ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اینکر پرسن زنیرہ اظہر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ زنیرہ، یہ خط لکھا گیا ہے جو بائیڈن کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے صدر جو بائیڈن کی جانب سے اس خط میں، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس خط کو؟ کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت یہ خط؟ ویری سگنیفیکنٹ، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے بیکاز کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا یہ باتیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ امریکی صدر کی طرف سے مبارکباد نہیں آئی نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور پھر آپ کو پتہ ہے اسی سے ریلیٹڈ لوگ مزید اسپیکولیشن بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کنٹروورسی کی بات میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان نے یو ایس مشن میں بہت رول پلے کیا ہے پاکستان اور یو ایس ریلیشن شپس کو نارملائز کرنے کے لیے، اور میرا خیال ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے۔ بہت سارے اینالسٹ، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت واشنگٹن میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے
پاکستان پرائیورٹی پہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ ریپیٹڈلی ہم جن لوگوں سے بھی بات کرتے رہے ہیں وہ ہمیں یہ جواب دیتے رہے ہیں. لیکن غازہ کرائسس میں انگیج ہونے کے باوجود اسی سال پریزیڈینشیل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں. اس کے باوجود جو بائیڈن کا یہ خط لکھنا اس بات کو سگنیفائی کرتا ہے کہ پاکستان از اسٹل اے اسٹرانگ پارٹنر when it comes to the bilateral and trade relationships with US. تو اس سے بہت ساری اسپیکولیشن ریجنل پالیٹکس کے لحاظ سے بھی فائدے ہو جائیں گی, اور اسپیشلی ٹھیک ہے, یعنی جتنی بھی اسپیکولیشنز تھیں انہوں نے دم توڑ دیا ہے اور صدر جو بائیڈن نے نہ صرف مبارکباد دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلکہ تفصیلی انہوں نے بات کی ہے اس میں, اور ساتھ ہی ساتھ جو دونوں ممالک کی پارٹنرشپ تھی اس پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم مزید اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ زنیرہ اظہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور صدیق ساجد آپ کا بھی.